جلدی کوشن کی جی یہ کراچی کے بزرگوں نے ڈالا، یہ عجیب ہے کیونکہ ہم پنجاب میں رہتے تھے، بچپن سے ہی اکابر کی زیارت کا موقع ملتا ہے تو ان کا بیان ہوتا تھا تو کسی جلسے وغیرہ میں ہوتا تھا، ایسے مجلسوں میں نہیں بات کرتے، خاموش بیٹھے. عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، خاموش بیٹھے، سب بیٹھے، کوئی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے خاموش بیٹھے. مولا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل ہی بیان نہیں فرماتے تھے. بنوری ٹاؤن میں ہم نے دیکھا، اور جگہ پر بھی پنجاب میں بھی ملتے رہے، خاموش بیٹھے. صحبت اصل میں اسی کا نام خود بخود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں کہ آپ بہت طویل سمت، بہت طویل خاموشی رہتے، کبھی کوئی بات فرماتے. اس لیے پیغمبر اسلام ایسے آہستہ آہستہ بات فرماتے تھے جیسے لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں تو صحابہ اکرام اس کو پورا لفظ کو یاد کر لیتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الفاظ اسی لیے یاد ہوتے ہیں. اور پھر 3 بار ایک بات کو دہراتے. تو صحابہ کے ماشاءاللہ حافظے ایسے تھے، اللہ نے بنائے فوراً عکس کر لیتے، کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ماشاءاللہ ایسے حافظے تھے. صحابہ مقابلہ کرتے تھے، جیسے میرے سامنے اشعار پڑھو میں فوراً سنا دوں، 100 اشعار فوراً سنا دیتے تھے. کہ عربی اشعار کتنے مشکل ہوتے. اللہ نے وہ جماعت ایسی بنائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نپے تلے انداز میں صحبت ہوتی تھی. صحابہ بیٹھے کن علی رؤوس الطیر، جو کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، ہلتے بھی نہیں، سروں پر پرندے بیٹھے، سارے لائنیں توڑ جائیں. بہرحال یہی ایک چیز ہے جو اس وقت امت میں جس کا فقدان ہوتا ہے، یہ چیز ہے. اور اس کی اتنی اہمیت ہے، صحبت کی اتنی اہمیت ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بات کو قرآن میں کس جگہ لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، جگہ یاد نہیں مجھے. نے فرمایا کہ بھائی تمہارا اگر کوئی مرشد شیخ ہو وہ تو خیر بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں. پھر فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو جو عالم وغیرہ آپ کے محلے کے علماء عالم ہوں، امام کے پاس بیٹھو. پھر فرمایا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے مسجد میں جو عمر رسیدہ کوئی حاجی صاحب ہے اس کے پاس بیٹھ جائے کرو. وہ اس لیے کہ وہ جو حاجی صاحب عمر کی جس حصے میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، مجھے یار آگے جانا ہے، تو تفریح کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو اس فکر سے آپ کو حصہ مل جائے گا تو کچھ آخرت کی فکر لگ جائے گی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ اس سے صحبت کی اہمیت کا اندازہ کریں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کوئی نہ ہو تو کوئی بوڑھا آدمی مل جائے اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو، کوئی بات کرے نہ کرے تو کیا خود اثر کرتا ہے. ہمارے حضرت والد نے بتایا کہ ایک جو ہے وہ ایک آدمی تھانوی رحمۃ اللہ لکھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، فوراً بات پر غصہ آتا ہے. فرمایا کہ تمہارے علاقے میں فلاں حکیم صاحب ہے، ان کے بعد جا کر بیٹھ جایا کرو. حکیم صاحب بڑے مصروف ہوتے تھے، وہ نسخے بنا رہے ہیں، مریضوں کے چکر ہیں، تو وہ پاس جا کر بیٹھ جاتے. ہفتہ عشرہ کے بعد نے حضرت کو لکھا کہ بالکل غصہ ختم ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ کہا کہ حکیم صاحب بہت حلیم الطبع ہے، ان کا تمہارے دل نے ان کے دل سے حلم بردباری کا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. جی. اور حلیم الطبع ہو گیا، ماشاءاللہ. کوئی وظیفہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس حکیم صاحب اپنے کام میں لگے. کیونکہ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ دل اپنا کام کرتا ہے، ماشاءاللہ. جس کا دل قوی ہوگا نا وہ ضعیف دلوں کو متاثر کرے گا. جی. قوی دل ضعیف کو متاثر، ضعیف دل اس سے لیتے ہیں جس طرح بکری کے میمنے بکری کا دودھ پیتے ہیں، اس سے لیتے ہیں، اس کو چپڑ جاتے ہیں. جو قوی قلب ہوگا وہ اس سے لے گا. پھر اگر ہم کسی قوی القلب یعنی فاجر کے بعد جس کے دل میں جس کو فجور قوی ہے تو پھر ہمیں اثر کرے گا. جی. اس لیے صحبت صالح تلا صالح تلا بد کی صحبت اس طرح بد کرتی کہ وہ اس کے دل سے لے گا، کیونکہ اس کے دل میں اگر اس کے دل میں نورانیت ہے اور اس کے دل میں ایمان کی قوت ہے اور
اللہ کی محبت کی قوت ہے تو پھر آپ کا دل اس سے یہ چیز نہیں، جو کسی قلب جس چیز میں قوی ہوگا دوسرا دل اس سے ضرور اپنا حصہ لے گا، جی ماشاء چاہے وہ بظاہر کچھ بھی نہ ہو، عجیب نقطہ ہے نہ کچھ کہہ رہا ہو نہ کچھ کی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے فرمایا تھا کہ تم میرے دل کی طرف متوجہ رہا کرو، چاہے میں کوئی بھی بات کر رہا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں، سبحان اللہ، میرا دل اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ، حضرت دنیاوی کام بھی ہوتے تھے، دوسرے معاملات بھی، کچھ زمانے میں ایک جنگ چل رہی تھی، جہاد چل رہا تھا تو ہر بات ہو رہی ہوتی تھی تو میں بس تم میرے دل کی طرف متوجہ رہا کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے وہ جو دل کا مال وہ لے لیا، اس نے سلامتی سے اس کام کو کیا اور ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہ کابر تو اپنی جگہ سے سب ادھر ادھر چلے گئے، کہ اتنا ان کا اوپر پریشر آیا ہے، کوئی حضرت جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے، تو کہیں کچھ ایسے معاملات ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے اس سلامتی کا راستہ اختیار کیا کہ سب اکابر کا مال دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ، مجدد ماننا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو قلب سے مال لیا تھا اس کو تقسیم کرنا۔ ماشاء اللہ، خانہ بھون کی خانقاہ جو کسی زمانے میں اقطاب ثلاثہ کی خانقاہ، 3 کتب تھے وہاں پر ایک ہی خانقاہ، مولانا مفتی محمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ جامع شہید رحمۃ اللہ، تو تینوں کے کمرے تھے جن کو اقطاب ثلاثہ کہتے تھے، 3 کتب، تو لوگ آتے تھے ان کی زیارت کے لیے۔ تو شروع میں حافظ صاحب کا کمرہ تھا، حافظ صاحب حقہ بہت پیتے تھے، حافظ جامع شہید رحمۃ اللہ علیہ، 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے۔ تو جب بھی کوئی آتا نا جی تو پوچھتے بھی کیسے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بزرگوں کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات سنو، اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی محمد تھانوی، اللہ سیکھنی ہے تو حاجی صاحب سامنے موجود ہے ان کا کمرہ، اور اگر بھائی یاروں کے ساتھ بیٹھ کے حقہ پینا تو آ جائے۔ جی، ایسے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، حالانکہ بہت بڑے انسان تھے حافظ جامع شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت یعنی دل لگی والے تھے۔ ان کے بعد لکھا ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی قبر پر ایک ساتھی گئے، ایک بزرگ گئے جو بڑے مراقب ہو جاتے تھے، جب مراقب ہوئے تو زور سے ہنستے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کون بزرگ ہیں، یار یہ تو اس اندر بھی مذاق نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے مراقبہ کر رہا تھا ایسی وہ کیا کہ بس میری ہنسی آ گئی۔ حافظ جامع شہید ہے اور وہ حضرت کا یہ انداز تھا کہ وہ ماشاء اللہ، بڑے ہنستے تھے۔ اور ماشاء اللہ، یہ اقطاب ثلاثہ، پھر جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں حضرت شہید ہو گئے، حافظ جامع شہید۔ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں ان کا سر تھا جب شہید ہوئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی میدان میں تھے، وہ گولی لگی تھی، ان کو گولی ماری، کیونکہ حضرات تو تلواریں تھیں، گولی کا وہ تو تھی نہیں ان لوگوں کے پاس، تو ان کی گولی لگی تھی، تو پھر یہ ان کے اس میں شہید ہوئے، اور پھر وہ خانقاہ ختم ہو گئی، کبھی ادھر ہو گیا، حاجی صاحب بھی چلے گئے، اور سب محمد تھانوی رحمۃ اللہ کی بھی جلدی انتقال ہو گیا۔ تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال جو ہے وہ کانپور میں جامع العلوم، یہ جو باول نگر کا مدرسہ جامع العلوم ہے، یہ دراصل ان کے نام پر سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ رکھا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی، جامع العلوم جو نام ہے، جامع العلوم اس کے نام پر ہے، ماشاء اللہ، جو مدرسہ کانپور میں تھا، جب 14 سال حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے پڑھایا، ماشاء اللہ، اس کے نام پر یہ جامع العلوم حضرت تھانوی حضرت بدر عالم میٹھی باول نگر کے مدرسے کا نام جامع العلوم۔ ماشاء اللہ، تو اس کے بعد لکھا حاجی صاحب کو جی میں وہاں سے چلو نے استعفیٰ دے دیا، اور میں میری خانقاہ میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل اجڑی تھی، کوئی یعنی وہاں کیونکہ انگریزوں کی سخت نگرانی چلتی رہی، یہاں کو بندہ نہ ہے۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ بیٹھ گئے، پھر اللہ نے جو بہاریں لگائیں آج تک نام زندہ ہے، ماشاء اللہ، اس فیضان کو انہوں نے زندہ کر دیا۔ اللہ، بزرگوں کا موجود تو تھی، بے شک، برکات موجود تھی، لیکن اس برکات کو باہر نکال دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ
صحبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آج ہم جو امت میں انحطاط کی ایک بڑی اہم وجہ یہ کہ صحبت ختم ہو گئی. ایسا جگہ نہیں ہے ہم جا کر بیٹھے اور ہمارے دل کی دنیا پر کچھ اثرات ہو جائیں اور دل کی دنیا تبدیل ہو. جگہ نہیں رہی. مشائخ بھی کم ہو گئے اور توجہ بھی کم ہو گئی. ہر طبقہ جناب اپنے اپنے کام میں مگن ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے اور دھکے کھا رہا ہے, تو نتیجے بھی برآمد نہیں ہو رہا. یہ بھی عجیب ہے, نتیجے بھی برآمد نہیں ہو رہا. رات دن لگے ہوئے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. پہلے اتنا نہیں لگتے تھے, نتیجے بہت تھے, آج نتیجے نہیں نکل رہے. تمام دینی فیلڈیں دیکھ لیں آپ, ہزاروں کی تعداد میں لگے ہوئے لاکھوں, نتیجہ کچھ نہیں. پہلے ایک ہی آدمی ہوتا تھا, پورا علاقہ بدل جاتا تھا. اب وہیں 100 ہے, کوئی اثر نہیں. یہ ہے کہ خود ہی ناقص ہے, دوسروں کو کیسے کامل کریں. بھائی 100 ناقص جمع ہو جائے تو کامل ہو جائے گا. بولو نہیں, کبھی کامل ہو. اگر ایک کامل ہو, نفس خدرہ کچھ جہان زندہ کرو. فرماتے تم اپنے نفس کو مار لو, یعنی کمال حاصل کر لو, نفس کی خرمستیوں سے تم نکل جاؤ, ایک جہان تمہارے ذریعے زندہ ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نفس خدرہ کچھ جانے. اور ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے بزرگ ہیں کہ پورے عالم پر ان کے اثرات ہیں, پورے عالم, منزل سورج اور منزل چاند کے. یہ مشکل کیا مجھ کو شمس و قمر, یہ مشکل ہے کیا مجھ کو شمس و قمر کرنا. شمس و قمر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں کون جگہ جہاں فیضان نہیں. آج تک ان کی باتوں سے, ان کی ملفوظات سے, ان کی روحانیت سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے. بے شک کتنے لوگ ہیں, یعنی ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی وجہ سے ہدایت کے راستے پر ہے, اور وہ جانتے بھی نہیں ہے پرسنل کہاں ہے کون ہے. اللہ, عجیب بات. جی جانتے. مجھے ایک شخص ملا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ حضرت سے, جس کی وجہ سے تحجد گزار بن گیا. وہ جب اس کو بتایا ابھی حضرت میں نے حضرت زیارت کی تو وہ عجیب یعنی اچھلا. پہلے میں نے سمجھا یہ کوئی 100 سال پرانی کوئی شخصیت ہے جس کا اتنا اثر ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اسی زمانے کے. ہاں اسی زمانے کے. بھائی ابھی انتقال ہو گیا, زیادہ پرانے نہیں, ابھی ان کا انتقال کر گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا مشکل, لیکن نفس خود راکش, اپنے نفس کو مارو. آپ جہان زندہ کرو, ایک جہان تمہارے ذریعے زندہ ہو جائے. یعنی کام صرف ایک ہی ہے, نفس کو مارو. زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے, لمبی چوڑی تصویر عبادات نہیں ہے. بس نفس کے خلاف چلو, بس بھائی یہ مشق کر لو اور اس میں خوش ہو. عجیب ہے. فرماتے نا کہ خوشی میں روتے اور غمی میں مسکراتے ہیں. وہ یہی ہے غمی مسکرانا کہ نفس نے ایک چیز پیش کی اور تم نے نہیں کیا اور دل کے اوپر ایسے چھری چلی, خوش ہو جاؤ, جناب ایک منزل طے کر دی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, آگے بڑھ گئے. واہ ماشاءاللہ. ایک نور کا ایک بہت بڑا جناب پیکٹ اور ایک بہت بڑا پیکج اللہ کی طرف سے مل گیا. واہ ماشاءاللہ, غم نہ کریں, ماشاءاللہ, کچھ ہونے والی چیز. الحمدللہ. کیونکہ اگر نفس کے ایسے تقاضے پیش نہیں آئیں گے تو اب یہ سمجھے گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں ہے جلانے کے لیے. ہاں جی, تو پیٹرول ہے. ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے فجور بھی دیا, تقویٰ بھی دیا. تو بڑی خوبصورت مثال دیتے تھے. ایسی ہے جیسے آپ کو کوئی کھانے پینے کا سامان دے اور اس کے ساتھ آپ کو اپلے بھی دے, لکڑی بھی دے, ماچس بھی دے کہ بھائی اس سے آگ جلا لینا, یہ لکڑ مکڑ ہے, اور اس کے ساتھ جو نا یہ دیگ ہے, اور اس کے ساتھ یہ گھی وی ساری پکانے کی چیزیں ہیں, گوشت موشت بریانی بنانے کے لیے. تو تم کہ یار اللہ آپ یار ایسا احسان تو کسی نے بھی نہیں کیا. لوگ پکانے کی چیزیں دے دیتے ہیں لیکن آپ اس کو جلانے کے لیے کیا کریں بھائی, چولہا ہی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لکڑ نہیں ہے, تو ہم نے تو لکڑی بھی دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلانے بنانے اور پکانے کے لیے تو تقویٰ ہے,
لیکن اس کے لیے فجورہ بھی دے دیا آگ جلانے کے لیے، تاکہ نیچے رکھ کے جلاؤ اور اس کے اوپر تقوی کا جناب روشن کرو اور پھر اللہ قرب کی روٹی پکاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ بھی اور مثال دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اگر فجور نہیں ہوگی تو تقوی کیسے آئے گا؟ کیونکہ فجور کی چولہے، تقوی کے چولہے میں جلتا ہی فجور ہے، اللہ، یہ پٹرول ہے، جی ماشاء اللہ، یہ پٹرول، چونکہ یہ پٹرول فرشتوں کے پاس نہیں تو ان کے پاس تقوی نہیں، بے شک، جلانے کی کوئی چیز ہی نہیں، تو پکائیں گے کیا؟ ہمیں فجور دے دیا۔ یہ جو جذبات سے اٹھتے ہیں یہ ایندھن ہے اس کا تقوی کا چولہا روشن کرنے کا۔ ہاں، جب روشن ہو جائے گا اب قرب کی روٹیاں ذکر کرو گے، اپنا ذکر میں مزہ، تلاوت میں مزہ، نماز میں مزہ، اور چیز میں لذتیں بڑھتی چلی جائیں۔ سبحان اللہ، پھل ہمارا فجور احسان بیان کیا کہ فجور ڈالا اور تقویٰ دیا ہم نے اس نفس کو، ہمیں فجور دیا، اس لیے فجور کو پہلے بیان کیا کہ یہ وہ مٹیریل ہے جو تقوی کی بھٹی میں جلے گا۔ جب تم یہ جلاؤ گے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر سبحان اللہ، خاب من دساہا۔ اور اگر اس کو فسق و فجور کو سوار کر لو گے، اس کو فجور کے جذبات کو اگر اپنے اوپر سوار کر لو گے تو یہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی لکڑ کھانا شروع کر دے، اپلے کھانا شروع کر دے، پٹرول پینا شروع کر دے، تو تم کیا کہو گے اس کو؟ یہ اس لیے فسق و فجور کے تقاضوں سے گھبرانا نہیں، جو تقاضے نہیں آئیں گے تو ہم جلائیں گے کیا؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کو شدت سے آئے۔ حضرت والا فرماتے تھے پھر یہ تقاضے محنت کرتے کرتے مزمحل ہو جاتے ہیں، پھر آتے تو ہیں لیکن ان میں دم نہیں ہوتا، انسان آسانی سے ان کو پکڑ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ کیونکہ نفس سدھایا جاتا ہے، جو چیز سدھائی جائے تو کبھی کبھی تو چمکی مارتی ہے لیکن اکثر انسان پکڑ لیتا ہے، شروع میں تنگ کرتا ہے وہ گھوڑا، لیکن ایک دفعہ تم نے نفس کا گھوڑا قابو کر لیا اور چھانٹے مانٹے لگا لگا کر اس کو سیدھا دوڑنا شروع کر دیا، اب کبھی کبھی ٹانگ مارے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، جلدی ماشاء اللہ، ٹانگ تو مارتا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، شیطان جو پیچھے لگا رہتا ہے اس کے قدم میں اٹھ بھائی ٹانگ اٹھا لا، تو پہلے مارتا تھا، کیا ہو گیا تجھے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں ان کو بھی شیطان کبھی کچوکا لگاتا ہے، لیکن جو ہی کچوکا لگا تذکروا ان کو اپنا مولا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ، اوہ نہیں کیوں تو سبحان اللہ، فاذا هم مبصرون، دوبارہ راستہ دیکھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو ہر عمر میں چلتا ہے، ماشاء اللہ، لیکن تقاضے مزمحل ہو جاتے ہیں، بے شک، شروع میں شدت ہوتی ہے، بے شک، اس کا چند دن مقابلہ کرو گے پھر اضملال ہے۔ اگر کوئی گناہ کر بھی مثلا لے گا نا تو بالکل اس کی مثال میرے شیخ فرماتے تھے ایسی ہوگی جس طرح ماں کے پستان پر جب وہ جناب کتھا لگا دیتے نا بچہ کتھا، اور وہ ماں کے پستان کو منہ مارتا ہے تو کہتے ہیں ماما جو دودھ ہے وہ بالکل کڑوا ہے، دودھ کڑوا ہے ماما کا ہے، تو وہ دو گھونٹ لے بھی لے گا لیکن اس کڑواہٹ کی وجہ سے اس کی طبیعت میں نفرت سی آ جائے گی۔ ایسا آدمی سے اگر خدا نخواستہ اللہ حفاظت فرمائے گناہ کا ارتکاب ہو بھی جائے گا تو ایسی کڑواہٹ پھیل جب تک رو رو کے منا نہیں لے گا، چین نہیں آئے گا اس کو۔ اللہ، سبحان اول تو اللہ تعالیٰ ویسی حفاظت کر لے۔ بے شک، شیخ فرماتے تھے اللہ واقعتاً کا واقعۃ الولی، اس کی جو شرح فرماتے تھے دعا اللہ ایسی حفاظت کر جیسے بچوں کی حفاظت ہوتی، ایسے ہماری حفاظت کر، چھوٹی دعا اللہ واقعتاً کا واقعۃ الولی، دین دنیا دونوں کی حفاظت۔ بے شک، فرماتے تھے کہ بچہ اگر مٹی کھاتا ہے تو ماں کی پہلی کوشش اس ماحول میں مٹی نہ ہو جہاں بچہ کھیلتا ہے، سبحان اللہ، لہذا ایسے حالات پیدا کر دیں گے اسباب گناہ ہی نہیں رہیں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی، ایسی جگہ پر رہیں گے ایسے پاکیزہ ماحول میں کہ وہ پیش آنے کا گناہ قبول۔ بے شک، اور اگر کبھی مٹی کھا لے گا ماں نے دیکھا تو فوراً بھاگے گی اور منہ کے اندر سے اس کے منہ سے کھینچ لے گی ساری، تو فرمایا اگر کبھی کرنا چاہے گا مولا وہیں سے کھینچ لے گی، چلو کہاں جا رہا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چلو کہاں جا رہا ہے، اللہ واپس کھینچ، ماشاء اللہ، ماشاء ہمارا اللہ، وغیرہ کیا کرتا ہے واہ، فوراً۔ ماشاء اللہ، اس لیے ہمارے والد رحمۃ اللہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، ہمارے والد صاحب بھی بڑی اونچی تصوف کی باتیں کرتے تھے لیکن بس
جب سمجھ میں آنے لگی تو وہ چلے گئے. فرماتے تھے کہ عدم قدرت باعث توفیق ہوتی. عدم قدرت یعنی کسی گناہ پر آپ قادر نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، وہ حالات پیش آ گئے وہ گناہ نہیں کر سکے، اور میں یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. عدم قدرت باعث توفیق، یہ تصوف کا بڑا گہرا جملہ ہے. جی ماشاء اللہ. فرماتے یہ مراد ہے کہ آپ کسی چیز کے ارتکاب کرنا چاہتے ہیں، ایسے حالات پیش آ گئے یکدم کہ آپ کو وہ وہیں پر سٹاپ ہونا پڑا، اور میں یہ توفیق الہی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ دوسری طریقہ کہ منہ سے نکالتی. واہ واہ، ماشاء اللہ. اور تیسرا اگر بچے نے کھا لیا تو فوراً اس کو جلاب یا ایسی کوئی چیز دے گی، گرہ بیٹر وغیرہ، کہ اس کے پیٹ میں رکے نہیں. اور میں فوراً ایسے بندے کو توفیق توبہ دے کر جلاب توبہ کا دے کر دل لگا دیا، پاک صاف کر دیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تاکہ گناہ پر جمے نہیں، سبحان اللہ، ماشاء گناہ اللہ. کی عادت نہ پڑے. سب سے بدترین چیز گناہ کی عادت ہے. جب بھی انسان کے نفس کو کوئی بھی عادت پڑنے لگے، چھوٹی سی کیوں نہ ہو، فوراً ہوشیار ہو جائے. عادت موت تک سے نہیں جاتی، بہت خطرناک ہے. عادت بہت خطرناک ہے. اللہ معاف فرمائے. بعض چیز عادت ہو جاتی ہے، چھوٹی سی ہے کیا عادت ہے، چھوٹی پھر چھوٹی نہیں رہتی. جب عادت بن جائے گی تو بڑی ہو گئی. روزانہ بھی کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے. پرواہ بھی ختم ہو جاتی ہے عادت جب بن جاتی. عادت بہت خطرناک ہے، اکھڑتی نہیں ہے پھر. جی. مولا رومی نے مثال بھی دی ہے، رحمان لکھی. ایک آدمی نے ایک درخت لگا دیا اپنے مکان کے سامنے، بڑا راستہ تھا. لوگوں نے کہا یار یہ کانٹے دار درخت ہے، اس کے بڑے خطرناک کانٹے ہوتے ہیں، تو کہاں سے لایا یہاں پر؟ یار ابھی میں نے لگایا نہیں، میرے پیچھے لگے تو ابھی ہونے تو دوست کو یار. اور بڑا ہو گیا، پھر لوگ آئے بھائی بڑا ہو جائے گا، بہت خطرناک ہے. کرتے کرتے یہاں تک کہ بہت بڑا جھاڑ بن گیا. اب جو گزرتا ہے اس کے کپڑے پھٹتے ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں. تو لوگوں نے بادشاہ کو یا گورنر کو جا کر درخواست دے دی کہ یہ شخص ہے، انہوں نے کہا راتوں رات کاٹ نہیں تو جیل. راتوں رات تو کاٹ نہیں سکا، اتنا تھا، آخر اس کو جیل ہو گئی، پھانسی ہو گئی. مولا رومی فرماتے ہیں، فرمایا کہ پہلے دن ہی تم اکھاڑ دو اس بری چیز کو تو چھوٹا سا درخت ہے، دوسرے دن تیسرے دن پھر جو جھاڑ بن جائے گا، پھر موت کا فرشتہ ساتھ ہی لے جائے گا، اور آگے جا کر جو ہوگا وہ بھگتے گا. اب اکھڑنے والا نہیں ہے. عادت بڑی خطرناک چیز ہے. عادت کسی گناہ کو نہ بننے دے. تو اس پر یعنی روزانہ لگا ہوا ہے، روزانہ لگا ہوا ہے، ایک اپنا روٹین بنا لیا، کچھ نہیں ہوتا جی، چلو جی ٹھیک ہے جی، کیونکہ پھر اب یہ اکھڑے گا نہیں، موت تک نہیں اکھڑ سکتے. تو اس کو موت کے آثار بھی نظر آ جائیں گے تو اس کام نہیں رہے گا. عادت بنی ہے نا کہ بھائی رہ نہیں سکتا، عادت بنی. اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. کام یہی ہے کہ نفس کے خلاف چلنا ہے. شیطان کا تو کوئی مسئلہ، اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان ہی پڑیں گا. اب تو ویسے ہی بند ہے. یا اگر کوئی گناہ کرے رمضان میں تو شیطان کو بلیم دو گے، کس کو بلیم دو گے؟ نفس کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں تو کس کی؟ شیطان کی وجہ سے. تو شیطان کو سوچدت الشیاطین و مرضت الجن، نفس کی وجہ سے. اس کے خلاف چلنا چاہیے، مخالفت کرے، خوشی خوشی کرے، اور ہر مخالفت کو اپنی ترقی کا زینہ سمجھے. مجھے انعام ملے گا، اللہ قرب ملے گا، نور ملے گا. اور آپ تجربہ بھی کر لو، ایسا نور آئے گا، ہو مزہ آ جائے گا. سب نور آئے گا نگاہ بچانے میں. آپ نگاہ بچاؤ گے، سلامتی سلامتی. ایسے انواعات. ماحول کی شکایت، ماحول میں یہ، ماحول میں وہ ہے. ماحول تو یوسف السلام کے ماحول سے زیادہ تو کسی کا بھی ماحول خراب نہیں تھا. اللہ. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگرچہ مفسرین نے اس بات کو زیادہ کھولا نہیں ہے، کھولنا چاہیے تھا. راودت التی و فی بیتی عن نفسی، ماحول کو بیان کیا. ماحول بیان کیا، یہ نہیں کہا راودت زلیخا نام لے دیتے، راودت زوجت عزیز. یہ شارٹ جملہ ہے. اور فصاحت بلاغت کا قانون ہے، جتنا مختصر کلام ہو اتنا زیادہ فصیح ہوتا ہے. مختصر چھوڑ کر اللہ نے لمبا کلام کیا. راودت التی ہوا فی بیتی عن نفسی، راودت زلیخا ایسا مختصر ہے. ماحول بتایا
کہ پھسلایا، اور پھسلایا کس نے؟ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے. کتنا خطرناک ماحول ہے. ایک تو گھر اس کا، پھر اوپر سے دعوت گناہ بھی دے رہی، اور با اختیار ہے، مالکہ ہے، سب کچھ ہے. یہ ماحول بتایا. تو پھر بتایا ہمارے یوسف نے کیا کیا. قال معاذ اللہ، سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ سے مدد مانگی. مستبق الباب، پھر دوڑے. یعنی خالی تصریح پھیرنے سے گناہ نہیں چھوٹیں گے. سن لو، سبحان اللہ. اگر کوئی تصریح دے تو گناہ لاؤ. بیچارہ سے مجھے کوئی دے دو ایسے یاد کسی بزرگ نے بتائی ہو میں تصریح کروں اور بس نفس ہے کہ بس یہ حضرت صاحب آپ سے میں صوفی ہو گیا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں. تو یہ تصویر نہ کیا کروں. تو جنات ہوتے ہیں تصویر کرتے جب بھاگ جاتے ہیں کہ جی بس 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 اور نہ پڑھنا ہم پر. نہ پڑھنے سے نہیں جاتا، جتنی تصویر پڑھ لو اس کو پھوکے مروا لو. وستبق الباب، قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ. وستبق الباب، پھر دوڑے، عملی دوڑے. ففروا الی اللہ، فرار اختیار کیا اللہ کے. جی ماشاءاللہ. یہ فرار اللہ. ماشاءاللہ. عملاً قدم اٹھایا گناہ کے اسباب سے دوری کا. وستبق الباب، اور باوجود معلوم ہے کہ تالا لگا ہوا ہے، باوجود کہ تالا لگا ہوا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ ماحول ایسا ہے کہ آپ کے میں کیسے بچوں. ایک قدم بس اٹھا لو، ایک قدم. یار ایک قدم تو اٹھا سکتا ہوں، انشاءاللہ وہی آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. البتہ تالا لگا ہوا ہے، 4 قدم پر تالا ہے. کہ یار وہاں تک تو چلا جاؤ. کھولے دروازہ، کٹ 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 7 دروازے. شاہدہ شاہد من اہلہ، چھوٹا بچہ گواہی دے رہا ہے، اور گواہی بھی دے رہا ہے قانون بیان کرتے. بچہ یہ کہہ دیتا یوسف پاک ہے کافی تھا. قانون بیان کے بچے نے، چھوٹے بچے نے دودھ پیتے تھے. جی آگے سے پھٹی ہے قمیض یا پیچھے سے پھٹی، قانون بیان کر رہا ہوں. اللہ. جی قانون بیان کر رہا ہوں. اگر آگے سے پھٹی ہے یوسف مجرم ہے، پیچھے سے پھٹی ہے زلیخا مجرم ہے. جی. قمیض دیکھی خود ہندو بولے پیچھے سے پھٹی. ان من کیدکم کا، یہ تمہارا قید. ان کیدکن عظیم، عجیب ہے. عورتوں کا مکر عظیم کہا ہے، اور شیطان کا مکر ضعیف کہا ہے. اللہ. یہ 2 ہاتھ آ گئی ہیں. اللہ. جی. قید کن عظیم، نہ قید شیطان کانا ضعیفہ. سنو، قید شیطان ضعیف ہے لیکن قید کن عظیم. اس لیے علامہ شہرستانی نے الملل والنحل ان کی کتاب ہے، شاندار کتاب ہے دنیاوی فرقوں پر. ملل والنحل، ملل سے مراد وہ فرقے اور مذاہب جو آسمانی ہیں، نحل سے مراد وہ فرقے جو لوگوں نے بنائے، ہندو ہو گئے، یہ سارے اختلاف ہے. اس میں لکھا ہے کہ شیطان جب اللہ تعالیٰ کے وہ گمراہی پر آ گیا تو کہا اللہ میاں اب تیرا میرا مقابلہ، کو ہتھیار تو تیرے پاس ہے، تو دے گا تو میں لڑوں گا، ہتھیار دے مجھے. اللہ نے مال دولت کے ہتھیار دیے، بادشاہت کے، مراتب کے، وغیرہ 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 سب دیے. اس کو چین مزہ نہیں آیا. کہ ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ نہیں مقابلہ سے. تو عورتوں کا ہتھیار دیا، کہتے ناچنے لگا شیطان. ہتھیار دیکھتی ناچنے، ان کا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، اب میں دیکھوں گا کون بچتا ہے. یہ مولانا رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب شیطان بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ ابھی یہ انسان میرے قابو میں نہیں، تو عورتوں اور لڑکوں کے فتنے کے ذریعے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا. سن لو کان کھول کر سال کی یہ آخری ہتھیار پھر یہ استعمال کرتا ہے. بڑے بڑے اس فتنوں میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو گئے. یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ، لڑکوں کا فتنہ. آخر میں پھر اس کو لاتا ہے. دیکھا رومی نے آخری پھر بڑا ہتھیار دیا اس کا، نہ قید کن عظیم. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول کیسا تھا. ہمیں تو کوئی دعوت نہیں دیتا. اگر ہمیں آئی لو یو کہہ دے ہم تو بس ہماری ٹوپی اسود کر دیا، ہم تو کہتا بھی کوئی نہیں، پھر بھی خام کا پریشان ہوئے کرتے ہیں. ہاں تو بھائی کسی مولوی کا آئی لو یو کہے گا تو پہلے کہتے بابا جی بابا جی بابا جی کی تو بات کرو سب ختم. ماشاء اللہ. چاچا جی بابا جی ختم ہو گیا بات.
جیسے کوئی عورت کسی کو کتنے قصے ہیں کہ وہ جناب وہ قریب قریب ہوتا ہے، کہتا ہے ہاں بھائی صاحب آپ کو کیا کام ہو کہ بڑے ہی درک کرتی ہے بھائی صاحب کہتی اصل میں قدرت سے ثواب ملتا ہے. جی ثواب ملتا ہے، کبھی اجر ملتا ہے. جب انسان قدرت خاطر نہ ہو سکے اور پھر پیچھے ہٹ جائے، وہ بھی اجر، اس پر بھی اجر سے خالی نہیں. سبحان اللہ. عجیب ہے، اللہ کا عجیب نظام ہے. ماشاء اللہ. عجیب نظام. چونکہ گناہ میں جب تک پڑ نہیں جائے گا اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جائے گا. اس سے پہلے پہلے بچت ہے. ارادے کیا تھا لیکن نہیں کیا، بچ گیا. لیکن نیکی میں ہوتا ہے کہ ارادہ کیا تو فوراً ثواب دکھ گیا. اس لیے دائیں والے کو بائیں پر حاکم بنایا ہے. بائیں والے کو پوچھنا پڑتا ہے، دائیں والے اجازت نہیں دیتا، اور دائیں والا لکھنے میں آزاد ہے کہ انہیں نیکی لکھنی ہے تو اس کو نہیں پوچھتا کہ اس نے تو ابھی ارادہ کیا یار. وہ کہتا ہے میں امیر ہوں تو کون ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے کرامن کاتبین کہا. کرامن یعنی یہ جو فرشتے تمہاری نگرانی کے لیے ہیں وہ بھی شان کرم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میں پہلے ہی بتایا ہے کہ لکھا ہے علماء نے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ ہمدرد ایمان والوں کے ساتھ فرشتے ہیں. ماشاء اللہ. سب سے زیادہ ہمدرد فرشتوں جماعت سب سے زیادہ ہمدرد. اس سے لے آؤ ماشاء ہمیں بھی مزہ نہیں آتا، آپ کو بھی، ہمیں بھی نہیں آتا. میں تھک جاتا ہوں داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی مجھ سے نہیں رہا جاتا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میں تھک جاتا ہوں داستان درد سے اختر. ماشاء اللہ. یہ حضرت ہی کا رنگ ہے کہ ہمارے حضرت والا یعنی مرید پیروں پر فدا ہوتے ہیں لیکن ہمارے شیخ مریدوں پر فدا ہوتے ہیں. میں تھک جاتا ہوں داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. ہر وقت آنے والوں کو بیان کرتے تھے اور سناتے تھے اللہ کی محبت کی بات. تو پتہ نہیں کس کو کس وقت فائدہ ہوتا. فرماتے تھے بادل برسنے میں کوئی وقت نہیں ہوتا، پتہ نہیں کب برس گیا. اگر نہانے والوں کا ہر وقت تیار رہنا چاہیے. بادل برس جائے چلے ٹائم مخصوص نہیں کتنے بجے ہوگا. جب ہمارے حضرت والا کبھی میں بیٹھتے کوئی شعر پڑھ رہا ہے تو اسی ایک شعر کی شرح میں ہی پورا بیان کر دیتے. ایسی یعنی اللہ والوں یہ ہماری زندگی میں جو تکلفات ہیں نا یہ بس یہ ایسی چیزیں کچھ نہیں. جب شروع ہو جائے تو ٹھیک ہے، کہیں بیٹھے بس وہیں بیان ہوگا، کوئی بیان ہوگا، کوئی شعر ہوگا، کوئی آیت پڑھی اس پر وہیں پر بیان شروع ہو جاتا. مائی دو چلو جی بیان شروع. ماشاء اللہ. بہت بڑی نعمت ہے کہ لوگ اوپر سے لے کر دیتے ہیں. وہ اوپر کی بارش برستی. جب تقاضا قلبی ہوتا ہے تو اس وقت شیخ بھی نہیں روک سکتا، اس کو کرنا ہی ہوتا ہے. شیخ رات کو بلائے دن کو بلائے فوراً پہنچ جاؤ. اگر ایسا حضرت والا کبھی رات 2 بجے اٹھا لیتے روٹ جلدی کرو مضمون آ گیا. رات اٹھاتے تھے، وضو بھی کرنے نہیں دیتے. وضو نے ایسے ہی آ جاؤ. قصہ سناتے تھے کہ بھائی وضو کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اگر حضرت حنظلہ غسل کرتے رہتے تو غسیل الملائکہ نہ بنتے. فوراً پہنچ گئے، نجس پہنچ گئے، غسل کا تقاضا ہے، شہید ہو گئے. فرشتوں نے غسل دیا. بیوی سے پوچھا کہ تقاضا تھا ان کو غسل کا، آپ کی آواز آئی ہلوم عباد اللہ، اللہ کے بندو جلدی کرو، اللہ کے رسول یہ دو حکم بلا رہے ہیں. تو فوراً میدان میں چلے گئے، شہید ہو گئے. غسل کا تقاضا تھا، غسیل ملائکہ بن گئے. جی ان کے پڑپوتے ایک حدیثوں میں آتے ہیں وہ کہتے تھے کہ میں انا ابن غسیل ملائکہ، میں ملائکہ پڑپوتا ہوں، حدثنا فلان. ماشاءاللہ فخر کرتے تھے. ماشاءاللہ. بولو اگر وہ غسل کر کے جاتے تو یہ لقب ملتا، انہیں تاخیر نہیں کی جاتا. میں شیخ بلائے فوراً آ جاؤ، وضو کی ضرورت نہیں، لوگ وضو کرتے رہ جاتے ہیں.
ہاں وضو شرط بھی جاؤ جلدی کرو بات سنو جو سنانا چاہ رہے ہیں. ہمارے حضرت والا رات کو اٹھا لیتے تھے 2 بجے 3 بجے ایسا ہوتا تھا. اور الحمدللہ کبھی بھی تخلف نہیں ہوا ہم نے کبھی نیند کی وجہ سے فوراً پہنچ جاتے تھے. ہم تو ویسے ہی سوتے اور طرح اور انداز میں سوتے تھے کبھی آواز لگ جائے. ہوشیاری سے سونا چاہیے. ایک غفلت سے سوتا ہے بندہ ایک ہوشیاری سے سوتا ہے. غفلت سوتا ہے کتا اتر جاتا ہے پیشاب کر کے پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے 2 سستے تھے نا یعنی کہ 2 سستے تھے سست الوجود. وہ سستے تھے تو ایک دفعہ ایک آدمی گھوڑے پر جا رہا تھا دونوں لیٹے ہوئے تھے بالکل سست الوجود یعنی چنگے پڑے تھے اچھے کھاتے. تو نوازا بھائی گھوڑے والے بھائی رکا ان کے پتہ نہیں مریض ہے کیا ہوتا ہے. کیا بات یار یہ اوپر سے بیر گرا ہے میرے سینے پہ میرے منہ میں ڈال نالائق آدمی سفر کر رہا ہے کتنا پہنچ رہا ہے بیر اٹھا کے نہیں کہا یار بس بڑی سستی ہے بیر میرے منہ میں ڈال دے. اور کہا یہ جو تیرے ساتھ پڑا اس کو کہہ دیتا ساتھ بول نہیں کل کتا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا کسی نے روکا ہی نہیں. ایسے سستوں کا کیا علاج ہے. سست طبیعت نہیں ہونا چاہیے. ہمت سے وقت زندگی میں ہمت سے بے ہمتی مومن کی شان نہیں ہے. تو ہم وقت تیار رہنے چاہیے ہر کام کے لیے جو بھی ہو دین کا دنیا کا. کہ جب میں سستی طاری ہو جاتی ہے سستی جس کے قریب نہیں آنے دینا. بزرگوں میں دیکھی بڑی بڑی عمریں گزر گئی ان میں سستی نہیں تھی. سستی کا جو علاج ہے وہ چستی ہے. سستی کا علاج نماز سستی اس کا علاج چستی سستی کا علاج چستی اور چستی کرے ہمت سے اللہ کے راستے کو طے کرے. ماشاء اللہ. او آپ کا